ووزن الاعمال بالمیزان یوم القیامت حق، اور اعمال کو قیامت کے دن ترازو میں تولنا یہ بھی برحق ہے اور ثابت ہے۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں پر احسن عملا فرمایا ہے، اکثر عملا نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ فاما من ثقلت موازینہ واما من خفت موازینہ یوم القیامت وزنا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اب ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ امام بخاری صحیح بخاری کے آخر میں باب قائم فرماتے ہیں، بابن قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنْ وَقَوْلَهُمْ یُوزَنْ۔ قیامت کے دن اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا اعمال زیادہ کس نے کی ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال اچھے کس نے کی ہے۔ اب یہ بات سمجھ آئے تو تحذیر الناس کی حضرت نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس کا جواب بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت نوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بس اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گستاخ رسول ہیں کہ امت کو اعمال میں نبی کے برابر مان رہے ہیں بلکہ نبی سے بڑھ کے مان رہے ہیں۔ حضرت بات سمجھا رہے ہیں کہ عقل والوں کے کمال دو ہوتے ہیں، ایک کمال علمی اور ایک کمال عملی، اور پیغمبر کو جو نبوت ہے، نبوت کمال علمی کا نام ہے، کمال عملی کا نام نہیں۔ نبوت کمال علمی ہے، اس پر ایک دلیل یہ ہے کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، اگر ہو تو تھوڑا سا کم ہو۔ اب نبی کا اگر عمل کمال ہو، آپ کو ہمارے نبی کا کمال ہے کہ آپ نے ایک حج فرمایا تو کوئی کہے گا میرے ابا نے 10 حج کیے ہیں۔ آپ کو یہ نبی پاک کا کمال ہے کہ انہیں 4 عمرے فرمائے، کوئی کہے گا میرے دادا نے 20 کیے ہیں۔ آپ کو یہ نبی پاک کا کمال یہ ہے کہ آپ نے مکمل قرآن ایک بار پڑھا ہے، کوئی کہے گا جی ہماری مسجد کے حافظ صاحب ہر سال 4 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ آپ کہتے تو نبی پاک کا کمال یہ ہے کہ آپ نے 15 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، وہ کہے گا جی فرض ہونے کے بعد، وہ کہے گا جی میرے ابا نے تو 50 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ اب عمل میں تو بظاہر امتی بڑھ جاتا ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی کا علم، نبی کا کمال علم ہے، نبوت کمال علمی ہے، کوئی آدمی نبی سے علم میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ باقی رہا اعمال، وہ بظاہر بڑھتا ہے، حقیقت میں آگے نہیں بڑھتا، اس لیے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اور وزن عمل کی بنیاد ہوگا حسن نیت، تواضع، عاجزی، انکساری، خشوع، خضوع، تذلل، اور اس خشوع کا مدار، وہ تواضع کا مدار ہے عظمت۔ جتنی کسی کی عظمت دل میں ہو اتنی اس کے بارے میں تواضع ہوتی ہے، اور تواضع کا مدار ہے معرفت، جتنی پہچان ہو اتنی تواضع ہوتی ہے، اور معرفت کا مدار ہے علم، جتنا علم ہو اتنی پہچان ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جو اللہ کی ذات اور صفات کے علم ہے، ساری امت کے علم جمع کرو تو تنہا علم مصطفیٰ زیادہ ہے۔ نتیجہ جو پیغمبر کو خدا کی ذات اور صفات کے بارے میں معرفت ہے، ساری امت کی معرفت جمع کرو تو تنہا حضور کی معرفت خدا کے بارے میں زیادہ ہے۔ نتیجہ جو تنہا پیغمبر پاک کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، پوری امت کی عظمت جمع کر لو تو جو حضور کے دل میں عظمت ہے وہ زیادہ ہے۔ نتیجہ جس تواضع سے حضور ایک حج فرماتے ہیں، امت کے کروڑوں حج بھی جس تواضع سے ہوتے ہیں، وہ ساری تواضع جمع کر لو تو تواضع مصطفیٰ زیادہ ہے۔ لہذا نبی کا ایک حج جس تواضع سے ادا ہوا ہے، امت کے کروڑوں حج بھی اس تواضع سے ادا نہیں ہوتے۔ نبی کا حج دیکھنے میں ایک ہے اور حقیقت میں کروڑوں حجوں سے بڑھ کر ہے۔
اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ بظاہر امتی مساوی ہوتا ہے، کبھی بڑھ بھی جاتا ہے، لیکن حقیقت میں نتیجے کے اعتبار سے امتی نبی سے اعمال میں بھی نہیں بڑھ سکتا۔